نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق۔ چند واقعات سے ہم والدین کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرتے وقت کلمہ نہ نکلنا۔ صحابی رسول علقمہ نامی ایک شخص جو نماز روزے کے بہت پابند تھے، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا۔ علقمہ کی بیوی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی بھیج کر اس واقعے کی اطلاع کرائی۔ آپ نے فرمایا، علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہیں اور وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ آپ نے علقمہ کی ماں کو اطلاع کرائی کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تم میرے پاس آتی ہو یا میں خود تمہارے پاس آؤں؟ علقمہ کی بڑھیا ماں نے عرض کی، میرے ماں باپ فدا ہوں، میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتی بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں۔ بڑھیا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے علقمہ کے متعلق کچھ دریافت فرمایا تو اس نے کہا، علقمہ نہایت نیک آدمی ہے، نماز روزے کا پابند، تہجد گزار، لیکن وہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس کی خطا معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس نے انکار کیا۔ تب آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ بڑھیا یہ سن کر گھبرا گئی اور اس نے حیرت سے دریافت کیا کہ میرے بچے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض ہے نہ اس کی نماز قبول ہے اور نہ کوئی صدقہ قبول ہے۔ بڑھیا نے کہا، میں آپ کو اور لوگوں کو گواہ کرتی ہوں کہ میں نے علقمہ کا قصور معاف کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں؟ لوگوں نے آ کر بیان کیا، یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ اس نے انتقال کیا۔ آپ نے علقمہ کے غسل کفن کا حکم دیا، خود جنازے کے ساتھ شریک رہے۔ علقمہ کو دفن کرنے کے بعد فرمایا کہ مہاجرین و انصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ خدا تعالیٰ نے نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے اور جس طرح ممکن ہو اس کو راضی کرے۔ اس کی رضا ماں کی رضا پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس کے غصے میں چھپا ہوا ہے۔ ہر دل عزیز ہونا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، والدین کی اطاعت ہی تمام اخلاق و ادب کی چیز ہے اور ان کی فرما برداری اور خدمت گزاری تمام لوگوں میں ہر دل عزیز بننے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ کنجی تم نے حاصل کر لی تو انشاءاللہ تعالی ہر جگہ عزت و آبرو حاصل کرو گے۔ یہ ابتدائی منزل ہے، اس میں تعلیم و تربیت، اخلاق و تہذیب، انکساری، فرما برداری، خدمت گزاری سیکھ لو گے تو ہر جگہ ہر ایک کی نظر میں ہر دل عزیز اور پیارے بن جاؤ گے۔ تم جانتے ہو دنیا میں عزت آبرو کس کی ہوتی ہے، ہر ایک کے دل میں کس کی محبت ہوتی ہے، کس کی صحبت کو ہر شریف انسان پسند کرتا ہے، ہر سمجھدار شخص کس کی صحبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ کیا دنیا میں اس کی عزت آبرو ہوتی ہے جو بد اخلاق بد مزاج ہو؟ کیا ہر ایک کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے جو بد زبان بد کلام ہو؟ کیا کوئی شریف آدمی جو حسد کو پسند کرتا ہے؟ کیا کوئی بے ہنر بد سلیقہ بد تہذیب کی صحبت کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہر سمجھدار آدمی باادب، خوش مزاج، بااخلاق، شیریں کلام، باسلیقہ، ہنرمند کی صحبت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتا ہے۔ دین و دنیا کی سرخ روئی۔ میرے عزیز دوستو، تمہاری تعلیم، تربیت، اخلاق، تہذیب کی جو کوشش کی جاتی ہے وہ تم کو بار بار اس کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ تم دونوں جہاں میں سرخروئی حاصل کرو۔ اللہ جل جلالہ کی خوشی ماں باپ کی رضامندی سے وابستہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، یعنی جس سے ماں باپ راضی ہوں گے اس سے میں بھی راضی ہوں گا۔ حدیث ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شخص کی دعائیں بلا شبہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو مظلوم، یعنی اگر ستم رسیدہ مظلوم ظالم کے حق میں دعا کرے تو وہ دعا بے شک قبول ہوتی ہے۔ دوسرے، مسافر ہو کر اگر کسی کے حق میں دعا کرے وہ دعا بھی بے شک قبول ہوتی ہے۔ تیسرے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا نہ بیان کروں میں تم سے وہ کبیرہ گناہ جو سب سے بڑا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بیان فرمائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔
اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی پر موقوف ہے۔ جس سے ماں باپ خوش ہیں اس سے اللہ پاک بھی خوش ہے، اور جس سے ماں باپ ناخوش ہیں اس سے اللہ پاک بھی ناخوش ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زیارت ہی اپنے والدین کے خبر کی، ہر جمعہ کو اس کے گناہ معاف کیے گئے اور لکھی گئی برات اس کے لیے، یعنی اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور دوزخ سے رہائی بخشی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی۔ ایک واقعہ یاد آیا، اسے غور سے سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں دعا کی، الہی مجھے اس شخص سے ملا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، دوست ہوگا۔ خداوند کریم نے فرمایا شہر کے فلاں بازار میں جہاں وہاں ایک قصاب اس حلیے کا ہے، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس دکان کی طرف گئے، وہ مغرب کے وقت تک وہاں کھڑے رہے۔ اس وقت قصاب نے گوشت کا ایک ٹکڑا تھیلی میں ڈال لیا اور گھر جانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کسی مسلمان کو ساتھ رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پس آپ اس کے ساتھ اس کے گھر گئے۔ اس نے گوشت پکایا، گھر میں سے اس میں ایک بہت ضعیف بڑھیا کبوتر کے بچے کی طرح تھی، اس نے نکالا اور چمچے میں شوربہ لے کر اسے خوب کھلایا پلایا، حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئی۔ اس کے کپڑے دھوئے، خشک کر کے اسے پہنائے، پھر اسے رکھ دیا۔ بڑھیا نے ہونٹوں میں کچھ دعا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا، کہتی تھی الہی میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں رفیق بنا۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ میری والدہ ہے، بیچاری ضعیف ہو گئی ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو، میں موسیٰ ہوں اور تو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ خدا پاک نے اپنے اسماء پاک اور افضل مخلوقات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم پر جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصیت۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا اے اللہ مجھ کو وصیت کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر۔ پھر عرض کیا اے اللہ مجھ کو وصیت کر۔ فرمایا میں تجھ کو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہاں تک کہ 90 مرتبہ، یعنی میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر۔ اے موسیٰ جو والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں دنیا میں اس کے لیے ولی ہوتا ہوں، اور خبر میں مونس اور حشر میں رحیم، پل صراط پر ہادی، جنت میں اس کا ہم کلام۔ وہ مجھ سے بلا واسطے باتیں کرے گا اور میں اس سے کشادگی ذہن۔ سلیم بن ایوب سے جو شافعی اصحاب میں سے ہیں، ایک روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس کا تھا، مجھ سے سورہ فاتحہ تک نہ پڑھی جاتی تھی، تو بعض مشائخ نے مجھ سے فرمایا کہ اپنی ماں سے التجا کر کے تیرے حق میں قرآن اور علم کے لیے دعا کرے۔ بس میری ماں نے میرے لیے دعا کی۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ ایسے امام ہوئے کہ کوئی عالم ان سے لگا نہ کھاتا تھا، وہ ایسے سوار تھے کہ کوئی ان کی گرد نہ پاتا تھا اور نشان قدم تک نہ پہنچتا تھا۔ غار سے چٹان ہٹنے کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امت کے لوگوں میں 3 شخص ایک سفر کے ارادے سے روانہ ہوئے، راستے میں اتفاق سے بارش ہوئی، تینوں ایک پہاڑ کی کوہ میں پناہ لینے کی غرض سے گھس گئے۔ یہ تینوں شخص ابھی غار میں تھے کہ اوپر سے ایک پتھر لڑک آیا اور اس پتھر کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ آپ تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا ہم کو صرف صداقت اور سچائی ہی اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہر شخص اللہ سے دعا کرے، دعا میں ایسے عمل کا ذکر کرے جس کو وہ صحیح اور سچ سمجھتا ہے۔ تینوں میں سے ایک شخص نے دعا کی۔ ایک شخص کی وہ دعا یہ ہے کہ الہی تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہمیشہ ہر رات کو اپنی بکریوں کا دودھ لا کر پلایا کرتا تھا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی اور میرے ماں باپ میرا انتظار کر کے سو گئے۔ جب میں آیا تو میں نے ادب کی وجہ سے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے بچے بھوک کی وجہ سے سخت پریشان تھے، مگر میں اپنے والدین کی بیداری کا انتظار کرتا رہا۔ نہ تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور نہ اپنے ماں باپ کو جگایا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔
اے اللہ اگر میرا یہ عمل محض تیرے خوف اور خشیت کی وجہ سے تھا تو ہم پر سے اس پتھر کی بلا کو ٹال دے۔ اس دعا کے بعد پتھر کا ایک حصہ اور کھسک گیا، ان لوگوں کو آسمان نظر آنے لگا۔ اس طرح ماں باپ کی خدمت کا اس کو صلہ ملا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے والا، دعائیں حاصل کرنے والا، فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔